لیکن یہ روزہ کیوں ہے؟ اس کی کیا تاریخ ہے؟ کیوں یہ روزہ رکھا جاتا ہے؟ کیا اس وجہ سے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اس دن شہید کیا گیا؟ کیا اس غم کے طور پر روزہ منایا جاتا ہے یا کوئی اور بات اس میں ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ عاشوراء کے روزے کا شرعی تعلق حسین رضی اللہ تعالیٰ سے نہیں ہے، ہاں تاریخی تعلق ان سے ہے، تاریخی اعتبار سے یہ چیز ان سے جڑی ہوئی ہے۔ اس تاریخ کو ان کو قتل کیا بعینی ہی 10 محرم کو عاشوراء کے دن ان کو قتل کیا گیا تھا، لیکن اس روزے کا اس سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ یہ روزہ اس سے پہلے بھی تھا، اس واقعے سے پہلے بھی تھا۔ اس کا تعلق کس چیز سے جڑا ہوا ہے؟ اس روزے کا تعلق، اس واقعے کا تعلق موسیٰ علیہ السلام سے جڑا ہوا ہے۔ کیسے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم المدینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ فوجد الیہود صیاما یوم عاشوراء، تو آپ نے عاشوراء کے دن یہود کو روزہ رکھے پایا۔ ابن حجر نے کہا کہ یعنی یہ اس دن آپ مدینہ میں آئے اور یہود روزے سے تھے، ایسا نہیں ہے۔ ایک صاحب نے بخاری کے رد میں کتاب لکھی، اس میں اس حدیث کو بھی ذکر کیا ہے، بہت کنفیوژن ہے بولتے ہیں اس حدیث میں۔ تو واقعی آدمی اگر اصولوں کے ساتھ میں حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرے تو کنفیوژن نہیں ہوتا ہے۔ ادھوری معلومات یا بہت زیادہ معلومات جس میں تطبیق کی صلاحیت نہ ہو، دیکھیں دو چیزیں ہیں یا آپ 3 بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، جس سے کنفیوژن پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 1، صحیح کے ساتھ ضعیف غلط ملط ہو جانا، جیسے میں نے پچھلی روایت میں بتایا کہ تاسے کو بھی عاشوراء کا ذکر آ رہا ہے اور عاشر کو حکم دیا آ رہا ہے، تو عاشر ہے یا تاسے ہے، یعنی 9 یا 10 ہے، کیا ہو گیا؟ ایک صحیح روایت ہے 10ویں کی اور ایک ضعیف روایت ہے 9ویں کی۔ جس آدمی میں تمیز نہ ہو صحیح اور ضعیف کے فرق کرنے کی، وہ آدمی کنفیوز ہو جائے گا۔ یہی معاملہ تراویح کے مسئلے میں ہوا، یہی معاملہ ہاتھ باندھنا، رفع الیدین، قرأت خلف الامام اور کئی مسائل ہیں۔ یہ تو فقہی مسائل ہے، عقائد میں بھی اس طرح کا معاملہ ہے، نور ہیں کہ بشر ہیں، سایہ تھا کہ نہیں تھا، ایسے کئی مسائل ہیں۔ صحیح کے ساتھ میں ضعیف غلط ملط ہو جاتا ہے۔ حدیثیں، روایات، 2 روایات اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں اور راوی بعض اوقات بالمعنی روایت ذکر کرتے ہیں، اس میں حصے حذف کر دیتے ہیں، اور ایک آدمی میں ان تمام روایات سے معنی اخذ کرنے کی سمجھ اور صلاحیت نہیں ہوتی ہے، اس میں تطبیق کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔ اس وجہ سے بھی ایک آدمی ان تمام روایات میں کنفیوز ہو جاتا ہے کہ اس روایت کے ساتھ اس کو کیسے جمع کیا جا سکتا ہے۔ تو بعض اوقات ایک آدمی تطبیق کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، اس وجہ سے بھی وہ کنفیوز ہو جاتا ہے، اور کبھی واقعی اس کے پاس ادھوری معلومات ہوتی، پوری معلومات نہیں ہوتی ہے، اس وجہ سے بھی وہ صحیح شرعی حکم تک نہیں پہنچ پاتا ہے اور غلطی کرتا ہے۔ تو یہاں پر اس سلسلے میں آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا نہیں کہ آپ محرم کے مہینے میں آئے اور عاشوراء کے دن آپ مدینہ میں آئے اور آپ نے اسی دن دیکھا، ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ربیع الاول میں تشریف لائے، اور ابن حجر نے بات لکھی ہے، اور آپ نے یہود کو روزے سے پایا۔ تو یہاں یہ مطلب نہیں، یہاں پر حذف ہے کہ جب آپ مدینہ آئے تو مدینہ میں آپ نے یہود کو دیکھا کہ روزہ رکھتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی کہے کہ میں جب فلاں شہر میں آیا رہنے کے لیے تو وہاں پر میں نے فلاں جگہ سکونت اختیار کی، اس سے پہلے بھی کچھ واقعہ ہوا ہوتا ہے، آدمی اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ میں اسٹیشن پر آیا، ڈائریکٹ اس نے وہ چھوڑ دیا پورا کہ میں فلاں شہر میں آیا تو اسٹیشن پر آیا، کچھ دن تک میں لاج میں رکا، اس کے بعد کچھ مہینوں کے بعد مجھ کو فلاں جگہ گھر ملا، میں نے گھر خریدا اور وہاں رہنے لگا۔ یہ بیچ کا جو سارا معاملہ ہے، کئی مہینے آدمی چھوڑ دیا اور فوراً کیا کہا اس نے، اپنی جب بات بیان کر رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے کہ میں جب فلاں شہر میں پونا آیا تو میں فلاں علاقے میں رہنے لگا، پمپری میں رہنے لگا، فلاں جگہ رہنے لگا۔ بیچ کا جو دور گیا اس کا 4 مہینے، 5 مہینے، 6 مہینے اس نے اس کو ڈراپ کر دیا۔ اس طرح سے ہوتا ہے، واقعات بیان کرتے وقت میں
آدمی بیچ کی تفصیل چھوڑ دیتا ہے. سورہ یوسف اس کی بہت اچھی مثال ہے. آپ بتائیے سورہ یوسف بچپن سے ایک دم جوان ہو رہے ہیں اور ایک دم اس کے آگے جیل میں چلے جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ بیچ میں بہت ساری چیزیں حذف کر دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھیے, دوسرے نبیوں کا واقعہ پڑھیے, ایسا ہوتا ہے. آپ خود کبھی اپنی تاریخ بیان کریں گے, آپ بیچ میں کتنا چھوڑ دیں گے. تو یہاں پر اس حذف کی وجہ سے کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی اور انہوں نے اس روایت کو ہی رد کر دیا. پورا عاشورے کا معاملہ ہی غلط کر دیا انہوں نے. ایک صاحب نے کتاب لکھی اس کے رد میں, بخاری کی غلطیاں. اچھا, بہت اچھی بات ہے. یہ نئے امام بخاری ہے. وجہ کیا ہے؟ حدیثوں میں تحقیق و تطبیق کی صلاحیت کا نہ ہونا, اس لائق نہیں ہونا کہ آدمی واقعی حدیثوں کو جمع کرے. اور راوی کس طرح سے حدیثوں کو بیان کرتا ہے. جب کوئی تاریخی بات بیان کی جاتی ہے تو کیسے اس میں کچھ چیزیں حذف ہو جاتی ہیں اور آدمی اصل بات بیان کرتا ہے. آپ مسجد میں آپ ہی بولیں گے میں مسجد میں آیا تو دیکھا جماعت کھڑی ہے, تو آپ نے وضو بیان کیا؟ وضو بیان نہیں کیوں؟ مطلب کوئی آدمی سمجھا ہاں دیکھو مسجد میں آیا تو بغیر وضو کے بھی آ سکتے ہیں, کیونکہ فلاں نے کہا میں مسجد میں آیا, سیدھا کھڑے ہو گئے نماز کے لیے. مسجد میں آیا, استنجا کیا اور سیدھا مسجد میں آیا, تو آپ نے بیچ کا وضو بیان نہیں کیا. بعض اوقات آدمی درمیان کی چیزیں حذف کرتا ہے. یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں تاکہ فیوچر میں کوئی آدمی حدیثوں کے سلسلے میں آپ کو کنفیوز کرے تو آپ کو سمجھ میں آئے کہ ایسا نہیں ہے. یہاں پر ابن عباس کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم المدینہ, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے, فوجد الیہود صیاما یوم عاشورہ, تو آپ نے یہود کو عاشورہ کے دن روزہ رکھتے پایا. یعنی آپ نے دیکھا کہ یہود عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں. اب یہ نہیں کہ آپ عاشورہ کے دن مدینہ میں آئے, اس کو یاد رکھیے. فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے ان سے کہا, ان سے پوچھا ما هذا اليوم الذي تصومونه, یہ جو تم روزہ رکھتے ہو یہ کیا ہے, یعنی آج تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ فقالوا هذا يوم عظیم, انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑا دن ہے, یہ بہت بڑا دن ہے. انجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ, اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ان کی قوم کو, موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو نجات دی. وغرق فرعون وقومہ, اور فرعون اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے ڈبو دیا. یہ وہ دن ہے. فصامہ موسیٰ شکرا فنحن نصومہ, تو موسیٰ علیہ السلام بطور شکر انہوں نے یہ روزہ رکھا تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں, جب انہوں نے رکھا تو ہم بھی رکھتے ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنحن احق واولی بموسیٰ منکم, تمہارے مقابلے میں موسیٰ سے ہم زیادہ رشتہ رکھتے ہیں. تمہارے مقابلے میں موسیٰ سے اولا, موسیٰ سے ہم زیادہ قریب ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا ہم سے زیادہ رشتہ ہے تمہارے مقابلے میں, ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ کے. موسیٰ علیہ السلام کی بات اختیار کرنے کے ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں. فصامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامر بصیامہ, تو آپ نے بھی اس دن روزہ رکھا اور آپ نے اس روزے کا حکم بھی دیا. تو یہ دوسری حالت ہے جو اس روزے کی ہوئی ہے کہ آپ نے اس دن صحابہ کو روزے کا حکم دیا. یہ وہ دن ہے جب یہ روزہ مسلمانوں پر لازم کر دیا گیا. پہلے اب یہ جو دوسرا کنفیوژن ہے وہ کیا ہے؟ ایک وجہ یہ بتائی گئی کہ آپ تو ربیع الاول میں آئے, پھر یہ کیسا دیکھا کہ آپ نے ان کو یہود کو روزے سے کیسے پایا؟ تو ایک بات اس میں یہ ہے کہ راوی نے یہاں پر بات حذف کر دی ہے, درمیان سے کچھ حصہ حذف ہے کہ آپ مدینہ آئیں تو مدینہ میں آپ نے دیکھا کہ یہود روزہ رکھتے ہیں, تو آپ نے پوچھا. تو مدینہ آئے, آپ نے وہاں قیام کیا, اپنا گھر بنایا, وہاں مسجد بنی, اور ایک وقت گیا, کچھ مہینے گزرے, پھر محرم کا مہینہ آیا اور یہود کو آپ نے پایا. یہ بیچ سے کیا ہے؟ حذف ہے. آپ کسی سے بھی اس کی زندگی کے معاملات پوچھیں, اس میں وہ کئی باتیں حذف کرتا ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا ہے. جیسے آپ کہیں میں جب پونا میں رہنے کے لیے آیا تو میں نے دیکھا کہ مسلمان یہاں پر محرم مناتے ہیں, مسلمان یہاں پر تعزیے مناتے ہیں, تو آپ سے کوئی یہ سمجھے کہ آپ محرم کے مہینے میں آئے تھے, کہ نہیں میں تو فلاں مہینے میں آئے تھے.
تو بیچ کا آپ نے کیا کر دیا؟ آدمی یہی کہے گا نا جب میں فلاں شہر میں گیا تو میں نے دیکھا مسلمان وہاں پر تعزیہ مناتے ہیں محرم کے مہینے میں، تو بیچ کا حصہ آپ نے حذف کر دیا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ ایک، کیونکہ آگے میں اس لیے یہ وضاحت کر رہا ہوں، اس لیے کہ اس سے پہلے میں نے وضاحت نہیں کی ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کے بعد آپ کو وضاحت کرنی پڑے گی، اس لیے کہ لوگ ایسے آئیں گے جو حدیثوں کا انکار کریں گے شبہات کی بنیاد پر، نہیں سمجھنے کی بنیاد پر۔ دو، کچھ لوگوں نے کہا دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں روزہ رکھتے تھے، پھر مدینہ میں کیسا رکھ رہے ہیں؟ اچھا، یہ دوسرا کنفیوژن ہے کہ جب آپ واقعی مکہ میں روزہ رکھتے تھے تو پھر یہاں آ کے یہود سے کیسا پوچھ رہے ہیں کہ تم لوگ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ اچھا، پھر اس دن آپ نے روزہ رکھا اور اس کے بعد آپ نے روزے کا حکم دیا، تو کیا یہ ایسا ہے؟ ضروری نہیں ہے۔ کسی سے سوال پوچھنا یہ ضروری نہیں ہے کہ اس بنیاد پر شرعی حکم لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کو نہیں معلوم۔ تو کسی کے سوال پوچھنے سے بات لازم نہیں آتی ہے کہ اس کو معلوم نہیں ہے، تو اس سے یہ ثابت کرنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا یہ لازم نہیں آتا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ اگر مان لیا جائے کہ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا تو بھی اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ آپ مکہ میں روزہ رکھتے تھے، چونکہ قریش کے بہت سارے معاملات آپ بھی اختیار کرتے تھے، جیسے حج وغیرہ کا معاملہ ہے، قریش حج کیا کرتے تھے تو آپ نے حج کی تردید نہیں کی تھی۔ تو ابن حجر نے کہا ہے کہ بہت سارے معاملات میں قریش جو مکہ میں کرتے تھے جن کے بارے میں کوئی شرعی ممانعت آپ کو نہیں آئی تھی، آپ ان کا اہتمام کیا کرتے تھے، جن میں سے ایک حج بھی ہے۔ آپ کو جس سے جو شرعی حکم اللہ کی طرف سے اس کے خلاف نہیں آیا تھا اور وہ چیز فی نفسی ہی غلط نہیں تھی، جیسے شرک وغیرہ ہے، تو آپ اس کو اختیار کیا کرتے تھے، اس میں کوئی آپ کو مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن یہاں آنے کے بعد اگر آپ کو واقعی اس کی وجہ معلوم ہوئی کہ اچھا یہ وجہ ہے اور اللہ کی طرف سے آپ کو بتایا گیا، یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے اس میں کہ آپ نے وہ روزہ جو رکھا وہ کس بنیاد پر رکھا۔ دو باتیں یہاں پر ہم حل کریں گے۔ ایک یہ کہ کیا آپ نے مکہ میں روزہ رکھنے کے بعد بھی مدینہ میں نئے سرے سے روزہ رکھا؟ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مکہ میں آپ قریش کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے، جب آپ مدینہ میں آئے تو آپ نے یہود سے اس کی وجہ پوچھی کہ تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ایسا ایسا واقعہ ہے۔ یہاں پر علماء نے کہا کہ کیا یہود کی وجہ سے آپ نے روزہ رکھا؟ ابن حجر کہتے ہیں کہ یہاں پر دو وجوہات ہیں، دو بنیادیں اور ہیں۔ محض یہ کہہ دینا کہ یہود نے روزہ رکھا تو آپ نے بھی تو یہود کی نعوذ باللہ تقلید کر رہے ہیں، آپ یہود کے پیچھے چل رہے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ اس سے یہی وجہ لی جائے، یہی سبب اس کا لیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے بہت سارے معاملات میں وحی ہوتی تھی، تو یہاں یہ ماننا زیادہ صحیح ہے کہ وحی کی بنیاد پر آپ کو اقرار کیا گیا کہ ہاں ٹھیک ہے اور آپ نے اس کا روزہ رکھا۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ دو یہ کہ آپ نے یہود میں سے، کیونکہ یہود جھوٹے ہیں، ان کے پاس تاریخ مسخ ہو چکی تھی، واقعی صحیح بات ہے یا نہیں، انہوں نے نبیوں پر کئی جھوٹ گھڑ دیے تھے، جیسے سلیمان علیہ السلام پر جادوگر ہونے کا یا شرک کرنے کا الزام انہوں نے لگایا، یا اسی طرح سے ہارون علیہ السلام پر الزام لگایا کہ انہوں نے وہ بچڑا بنایا تھا جس کی عبادت یعنی اہل کتاب کو یا یہود کو کروائی تھی، بنی اسرائیل کو کروائی تھی۔ بہت سارے جھوٹ انبیاء پر بھی انہوں نے گھڑے تھے، تو کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کی بات مان لی؟ بعض لوگوں نے یہ سوال کھڑا کیا ہے، ایسے کیسے مان لیا؟ فوراً یہود بول دیا اور آپ نے مان لیا؟ ان کی تاریخ تو مسخ ہو چکی تھی۔ تو یہاں پر یعنی بعض علماء نے کہا کہ ابن حجر نے یہ بات کہی کہ بہت ممکن ہے کہ یہود تو یعنی کافر کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، تو کیسے آپ نے ان کی گواہی لی؟ ابن حجر کہتے ہیں کہ بہت سارے صحابہ مسلمان بھی تو ہوئے تھے اہل کتاب میں سے، تو ان کی تصدیق پر آپ نے روزہ رکھا ہو، یہ بھی امکان یہاں ہے۔ یعنی مسلمان کی گواہی تو معتبر ہے، تو یہود میں جہاں جھوٹ بولنے والے تھے وہاں سچ بولنے والے بھی تھے جو مسلمان ہو چکے تھے، تو مسلمان کی گواہی پر بھی آپ نے رکھا۔ لیکن کہتے ہیں سب سے زیادہ اولا بات یہاں پر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کا اگر کوئی حکم دیتے تھے تو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى،
کہ یہ نبی کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کہتے ہیں، بلکہ جو بھی کہتے ہیں کیا کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کو وحی کی جاتی ہے اس بنیاد پر۔ کیا ہے ضروری ہے؟ اب کوئی کہے کہ یہاں پہ آپ نے بتایا تو نہیں کہ مجھ کو وحی ہوئی، آپ بتائیے کہ کتنے احکام شرعی ایسے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ نے میری طرف یہ وحی کی ہے کہ یہ تم پر فرض ہے، اللہ نے وحی کی ہے کہ تم کو ایسا کرنا چاہیے؟ کیا ہر حدیث میں ایسا آتا ہے؟ آپ کو ایک بار معلوم ہو چکا ہے، اللہ نے کہہ دیا ہے کہ یہ رسول جو بھی تم کو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ایک وحی ہوتی ہے، لازمی طور پر آپ کو ماننا پڑے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حکم دیتے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ کیا نبی کو بار بار بتانا پڑے گا میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے کہا ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری طرف وحی ہوئی؟ ضروری نہیں ہے، آپ کو ایک بار بتا دیا جا چکا ہے کہ یہ نبی ہے، یہ رسول ہے، یہ اپنی خواہش سے نہیں کہتے، یہ وحی کی بنیاد پر کہتے ہیں۔ تو آپ نے جب حکم دیا ہے تو یہود کے اس عمل پر اللہ کی طرف سے آپ کو اقرار تھا، اللہ کی طرف سے اس کی تصدیق تھی، تبھی جا کے آپ نے صحابہ کو حکم دیا۔ کوئی آدمی کہتا ہے کہ وہاں مکہ میں بھی تھا، پھر یہ نیا کیا ہے؟ مکہ میں صرف عمل تھا، یہاں پر حکم بھی ہے، یہ تبدیلی یہاں ہوئی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ وہاں آپ کا روزہ رکھنا بطور آپ کا عمل صرف سنت کی حیثیت رکھتا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی عمل کرتے ہیں وہ فرض نہیں ہوتا ہے۔ کیا فرض ہوتا ہے؟ تہجد پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے، پڑھتے تھے نا، تو تہجد فرض نہیں ہے، آپ پابندی سے اس کا اہتمام کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود کیا وہ فرض ہے؟ وہ فرض نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز کا اہتمام کرتے ہیں تو وہ چیز لازم نہیں ہوتی ہے، وہ سنت ہوتی ہے، اس کو کرنا چاہیے، لیکن اگر نہ کرے تو گناہ گار ہوگا۔ تو اس روزے کی حیثیت مکہ میں ایسی تھی، اس واقعے سے پہلے اس حیثیت کیا تھی اس کی؟ بس یہ سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ لیکن اب جا کے کیا ہو گیا؟ جب یہ آپ نے کہا فَصُومُوهُ أَنْتُمْ، یا آپ نے جیسے یہاں پر کہا کہ یہود نے کہا کہ یہ ایسا دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی، فرعون کو غرق کر دیا، اور ہم اس کو مناتے ہیں، اس دن ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اس دن، اس واقعے کے بعد سے ایک نیا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ آپ نے کہا ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، اور آپ صحابی کہتے ہیں فَصَامَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس دن آپ نے بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اس روزے کا حکم دیا۔ اس سے پہلے آپ کا روزہ رکھنا آپ کا اختیار تھا، آپ اس کو بطور سنت آپ اس کو رکھتے تھے، شرعی حیثیت اس کی یہ نہیں تھی کہ یہ واجب ہے، لازم ہے، فرض ہے، یہ حیثیت نہیں تھی۔ اب آپ نے صحابہ کو اس روزے کا حکم دیا اور آپ نے بھی روزہ رکھا، تو اس وقت میں وہ روزہ کیا تھا؟ فرض تھا، لازم تھا۔ یہ دوسری حالت ہے اس روزے کی۔ پہلے وہ سنت تھا، صرف رکھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ حکم کیا ہو گیا؟ لازم ہو گیا۔ اس کو بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔